الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت الدوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین اور صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا۔ پچھلے جمعہ پاک پر جو ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس میں کچھ باتیں ایسی تھی جو نہ کر سکے وقت کی کمی کے باعث، تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خاص خیرات سے، اور اس چراغ روشن وہ جو ان اولیاء صالحین کی نسبت سے عطا ہے، اس کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ تو پچھلے جمعہ پاک پر ہم نے چند باتیں تھی جو کرنی تھی، اپنے خطاب سے ہٹ کر جو نہ کر سکے، تو آج اس کو بھی تھوڑا سا مختصر سے الفاظ کے اندر آگے بڑھائیں گے، اور بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔
اور بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے سوچ و فہم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو ایک معیار نصیب ہو جائے گا ان اولیاء صالحین کے وسیلے سے کہ ہر شخص کو ایک معیار، ایک پیمانہ نصیب ہو جائے گا ان سوالات کا اور دیگر سوالات جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر، یہ جو ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اور جب کوئی ہمارے پاس آ جائے اور دعا کی غرض سے آئے، اسے جب دعا دی جاتی ہے، میں نے اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات کے اندر یہ دیکھا، جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آیا آپ نے فقط یہ ایک ہی دعا اس کو دی، اللہ تعالیٰ تجھے ایمان عطا کرے۔ یاد ہے آپ کو کسی شخص نے کسی چیز کا سوال کیا، کسی نے کسی اور چیز کا سوال کیا، کسی نے دنیا کا سوال کیا، کسی نے آخرت کا، مگر آپ کے جواب میں ایک ہی الفاظ ہوتے، اللہ تعالیٰ تجھے ایمان عطا فرمائے۔ یعنی ایمان کی دولت سے، اس خزانے سے اللہ تعالیٰ تجھے بھرپور کر دے اور کامل ایمان عطا کر دے۔ اگر اسے غور و غوض کیا جائے اور بڑی توجہ کے ساتھ اسے دیکھا جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی خزانہ نہیں، دنیا و آخرت کی بلائیاں ہی اس کے اندر ہیں۔ جس شخص کو ایمان کا بیج نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت کا بیج نصیب ہو جائے اور وہ اس کے اندر درجہ کمال کو پہنچ جائے، کاملہ کی سمت پہنچ جائے، اس سے بڑھ کر اور سعادت اور دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی تو زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ رب کائنات کی آغوش رحمت میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ جسے ایمان نصیب ہو جائے، اور ایمان بھی کون سا، ایک حدیث پاک ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا اور تذکرہ کیا۔ جب لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے اور قریب قریب کے علاقوں کے لوگ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے آئے، اور آپ کے ساتھ یہ میرے الفاظ کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ، اس کے اندر بڑے راز چھپے ہیں اور آپ کے لیے تزکیے اور تصفیے کا سامان ہے اور دل کی روشنی کا باعث ہے۔ تو جب ایمان لے آئے، کس شے پر ایمان لے آئے؟ ذرا الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی یکتا ہونے پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان جب لے آئے اور اسلام قبول کر لیا اور بیعت کر لی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست پاک پر، تو جب یہ سارے معاملات ہو گئے، اور معاملات جب ہونے کے بعد وہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی میں بیٹھا بھی کرتے، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے، دیگر معاملات کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہتے، سارے معاملات جب آپ کے ساتھ کرتے، تو انہوں نے آپس میں یہ گمان کیا کہ ہم کامل ایمان والے مومن ہو گئے۔ ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے؟ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اس کے یکتا ہونے کو مان لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مان لیا، اس کا اقرار کر لیا، آقا کے ساتھ نماز پڑھ لی، دیگر معاملات کر لیے،
اعمال صالحہ کے جو جز تھے اس کو بھی اپنا لیا اپنی طبیعت و حال کے اندر. اب ہم کیا ہیں, ہمارا درجہ کیا ہے, ہم صاحب ایمان ہو گئے, مومن ہو گئے. جب انہوں نے آپس میں یہ بات کی, ایک دوسرے سے کہنے لگے, اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی فرمائی اور کہا, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی اصلاح فرما دیجئے, انہیں فرما دیجئے, یہ یوں نہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے, یہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے, درجہ اسلام پر فائز ہو گئے, ایمان ابھی ان کے دلوں میں وارد. بولو, ایمان ان کے دلوں میں ابھی وارد نہیں ہوا. یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے, ان کی اصلاح فرما دیجئے کہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, درجہ اسلام پر فائز ہو گئے. اب ذرا دیکھیں, اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا, نماز بھی ساتھ پڑھ لی, آقا کی آغوش غلامی میں بھی آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے, مگر رب کہتا ہے ابھی درجہ اسلام ہے, درجہ ایمان آگے ہے. اب درجہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک درجہ اسلام ہے, ایک درجہ ایمان ہے, اور ایک اس سے بھی آگے درجہ احسان ہے. ان صفیاء اولیاء جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقرر فرما رکھا ہے, یہ درجہ اسلام سے آگے درجہ ایمان, اور درجہ ایمان سے کاملہ کی سمت, اور پھر اس سے آگے, اس برزخ سے آگے بڑھتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہے. تو ان کو جنہیں رب مقرر فرما لیتا ہے وہ درجہ احسان پر, یعنی ایک صاحب شریعت ہوتا ہے, ایک صاحب طریقت ہوتا ہے, اور ایک صاحب حقیقت ہوتا ہے, اور جسے حقیقت کی وادی نصیب ہو جائے اس کا مرتبہ درجہ احسان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کی اصلاح کر دیجئے, فرما دیجئے کہ یہ ابھی یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے, درجہ اسلام پر فائز ہیں, یہ نہ کہیں کہ ہم درجہ ایمان پر اور مومن ہو گئے. کیونکہ ایمان, اب اس کا راز کیا ہے, سارے معاملات تو کر لیے مگر وہ درجہ ایمان کیوں نصیب نہیں ہوا, اور یہ کیوں کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے, کیونکہ فرمایا اب بھی ایمان ان کے دلوں پر وارد نہیں ہوا. انسان کامل ایمان والا اس وقت ہوتا ہے جب لسانی طور پر اقرار کرے اور قلبی طور پر اس کی مہر لگ جائے. یعنی آپ زبان سے اقرار کریں, اور جب زبان حرکت میں آئے, جنبش میں آئے, تو دل اس کے محرک ساتھ کھڑا ہو, دل کے خیال بھی کسی غیر کی طرف نہ ہو, دل اس کی تصدیق کرے. زبان اقرار کرے اور دل اس کی, بولیے, جو آپ کی زبان سے الفاظ صادر ہو رہے ہیں دل اس پر تصدیق کی مہر لگا دے. تو فرمایا جس کا ایک پیج کے اوپر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, اقرار زبان سے لسانی طور پر ہوتا ہے اور دل اس پر تصدیق کر دیتا ہے اور دل اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ شخص درجہ ایمان پر آ جاتا ہے. اب وہ جو اس حدیث پاک سے اور آپ کے اس فرمان عالی شان سے اور اللہ کے اس کلام سے جو ایک راز سمجھ میں آیا اور اس کی معرفت نصیب ہو گئی, اسے لے کر اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا پر آئیں, اللہ تعالیٰ تجھے ایمان عطا کرے. بولو, اس سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ہمیں یہ جو دعا دی جاتی ہے اللہ تجھے ایمان عطا کرے, کیا ہم میں ایمان نہیں ہے؟ بولو نا, کیا ہم کلمہ گو نہیں ہیں؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش نہیں کرتے آپ کی بارگاہ میں؟ کیا سلام پیش نہیں کرتے؟ کیا آپ کی اتباع, جتنے بھی ناقص کمزور جیسے بھی ہیں, کیا آپ کی اتباع کے اندر نہیں ہے؟ بولو, پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں, مگر سائیں فرمانے رب تینوں ایمان دے. تو پھر راز سمجھ میں آیا کہ ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا. جسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے, دل کی تصدیق جس کے اندر, جس کے معاملات کے اندر آ جاتی ہے, وہ لسانی طور پر نہیں رہتا, وہ صاحب شریعت نہیں رہتا, وہ صاحب طریقت بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ, بڑا خاص نقطہ
یہ آج کی جو باتیں ہیں، یہ میں ایسی باتیں کم ہی کیا کرتا ہوں، اور یہ ان کے اندر بہت سے راز ہیں۔ تو ہم یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ عام معاشرے کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت ہے، یہ صاحب طریقت ہے، تو وہاں سننے میں کم عقل لوگ جن کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان اولیاء مقربین کے ساتھ وابستگی نہیں ہوتی، دل کی زمین پر روشنی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں علم کی کمی کے باعث، کجی کے باعث، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شریعت تو چلو مانتے ہیں کہ شریعت ہے، یہ طریقت کیا ہے، یہ آپ نے اپنے پاس سے ہی گاڑ لی ہے۔ بولو کیوں جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ طریقت کیا چیز ہے، یہ تو آپ نے اپنے پاس سے ہی بنا لی ہے، شریعت تو ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہم نے ہر ایک کو جدا جدا شریعت عطا فرمائی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جدا جدا 12 چشمے عطا کیے تھے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی مزید گہرائی کے اندر جاؤں، یہ اپنے آپ کے اندر ایک موضوع ہے۔ تو وہ جو 12 چشمے جدا جدا، اور ہر چشمے جسے عطا کیا تو کہا کہ اپنے اپنے چشمے کو پہچان لو اور تھام لو۔ تو اس کی معرفت جو جگی، فرمایا کہ وہ شریعت جو تھی جدا جدا ہر کسی کو عطا کر دی، تو یہ طریقت آپ نے اپنے پاس سے بنا لی، یہ طریقت کیا ہے؟ اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سو کی توجہ سے آیہ کریمہ جو اب جس کا میں بیان کروں گا یہ محروم رہی ہے، یہ توجہ اس پر پڑی ہی نہیں۔ یہ توجہ اس وقت پڑتی ہے جب حضور کے کسی کامل غلام کے ساتھ خاص نسبت ہو۔ ہم پڑھتے تو ہیں الحمد سے بناس تک اور بارہا پڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر اس پر غور و غوض کم ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، ہم نے سب طرح کی باتیں اس کلام پاک میں، اس کلام حق میں کر دی ہیں، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ پیچھے گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پھر جب زندگی کے اندر کوئی مسائل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی شے کا حل چاہیے ہو، رب فرما دیتا میں ہر شے بیان کر دیں۔ اب کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کی وسعتوں تک نہیں جا سکتے، ہم اس کے اندر غوطہ زن نہیں ہو سکتے جس طرح کے غوطہ زن ہونے کا حق ہے۔ سورہ جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کا قول بیان فرمایا۔ وہ جن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی راز کی بات ہے، جنات جیسے انسانوں کے اندر نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی نیک و بد ہوتے ہیں، اور جیسے انسانوں کے اندر اولیاء مقربین ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اولیاء اور مقربین ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو ان کا قول جو بیان فرمایا وہ کیا تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی سے جدا ہوئے اور اپنے اپنے قبیلوں کی طرف، قبائل کی طرف گئے، تو وہاں وہ تبلیغ کرنا شروع ہوئے۔ اور جب تبلیغ کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، ان کا جو ایک سردار تھا، بڑا تھا، سینئر تھا، وہ کہنے لگا کہ بہت سے لوگ ہم میں، بہت سے جنات ہم میں بد بھی ہیں اور بہت سے جنات ہم میں نیک بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ وہی جو بات کہ بہت سے ہم میں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں اور ذکر الہی سے محروم ہیں، اور بہت سے ہم میں ذاکر بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، مقربین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس قول کو بیان فرمایا، اور جب بیان فرما دیا تو 11 سے آیا 11 سے 17 تک کا یہ سارا مضمون اٹھا کر دیکھ لیں، ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ جن 11 سے 17 تک کی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ خبر بھی آئی ہے، یہ وحی بھی آئی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو جس طرز طریق یعنی طریقت پر قائم ہے، اگر وہ یوں ہی طریقت پر قائم رہے، یعنی طریقت کیا ہے؟
तरीक जिक्र इलाही। सोनिया, वो जो जिन्नात हैं आपकी आगोश गुलामी में बैठने वाले हैं, अगर वो उसी तरीकत पर कायम रहें, यानी तर्ज तरीक जिक्र इलाही पर कायम रहें, तो हम उन्हें बहुत से पानी से सैराब कर दें। फिर पीछे कोई प्रयास की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। उन्हें जो तर्ज यानी उन्हें जो तरीकत अता है, जैसे शरीयत जुदा जुदा है, ऐसे तरीकत जुदा जुदा है। हर किसी को उसके ज़र्फ के मुताबिक, उसके पैमाने के मुताबिक, उसके दिल के हाल के मुताबिक, उस बंदे की हालत के मुताबिक, रग़बत के मुताबिक उसे अता किया जाता है, और फिर उस पर वो गामजन हो जाता है। और रब फरमाता है, सोनिया, अगर वो इस तरीकत पर कायम रहे तो हम उन्हें बहुत से पानी से सैराब कर देंगे, उनके दिलों पर अपने नूर की बारिश फरमा देंगे, और फिर उन्हें कभी प्रयास की कोई रहेगी नहीं, कोई तलब नहीं रहेगी। तो ये जो तरीकत की बात थी मुख्तसर सी मैंने अल्लाह के कलाम से, तो वो तरीकत क्या है? तर्ज तरीक जिक्र इलाही। कोई शख्स जिक्र जारी करता है, कोई शख्स ऐसा भी है जो लिसानी जिक्र करता है, कोई शख्स ऐसा है जो दिल का जिक्र, दिल की जुबान से जिक्र करता है, जिक्र खफी करता है, कोई जिक्र गौसिया करता है। दीगर औलिया सालीन हर वली को उसको तरीकत अदा है, अपनी जहद से उसके दिल के पैमाने और दिल की रग़बत के लिहाज से उन्हें वो चश्मा आता है, और वो अपने अपने चश्मे को पहचाने हुए हैं और थामे हुए हैं। और लोगों के उनके पास जो साइलीन आते हैं, सालिक बनकर आते हैं, उन्हें रहबर रहनुमा मानकर, मुरब्बी और शेख मानकर आते हैं, तो फिर हर आने वाले को उसके ज़ौक़ के मुताबिक, उसके दिल की रग़बत के मुताबिक उस चश्मे का पानी पिलाकर सैराब कर देते हैं। ये मैं बड़ी मार्फत की बात बता रहा हूँ। और हमारे मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने वो शान अता की हजूर के सदक़े से कि आपको चारों सलासिल अता कर दिए। कोई शख्स भी किसी भी रग़बत वाला हो, कोई शख्स भी किसी भी तरह का सालिक हो, किसी भी रस्ते का तालिब हो, आपके पास जब आया, आपने उसे पकड़ा, उसकी मुताबिक, उसकी रग़बत की मुताबिकत के साथ उसे उस राह पर डाल दिया। तो ये एक दिल की ज़मीन, तो तरीक़त समझ में आ गई। तो इसी तरह ईमान अभी उनके दिलों के अंदर वारिद नहीं हुआ। तो ईमान उस वक़्त जब दिल की तस्दीक हो जाती है, आपके कौल व फ़ेल के साथ और आपकी हरकत और सकनात के साथ, दिल उस पर जब मोहर लगा देता है, इसने नमाज पढ़ी, दिल उसके साथ था, इसने अल्लाह का जिक्र लिसानी तौर पर किया, दिल उसके जिक्र के साथ था, उसने किसी खैर का इरादा जुबान से किया, दिल ने उस पर तस्दीक लगा दी, उसके सकून की निस्बत थी, वो दिल के साथ जुड़ गई। याद होगा कि मैंने कुछ जुमा पाक पहले ये बात की थी कि इंसान कामिल ईमान वाला उस वक्त होता है कि जब वो खैर का काम करे बगैर किसी कोफ्त के साथ, बगैर किसी जोर और ज़बरदस्ती के बगैर, उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो, उसकी दिल की तस्कीन जुड़ जाए नमाज के साथ। पहले तो नमाज खौफ से पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम वासिल होंगे, अजाब दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं कि जन्नत की तलब में, कि नमाज पढ़ेंगे अल्लाह राज़ी होगा, उखरवी नेमतों से नवाजेगा, हूर कसूर नसीब होंगी, गिलमान नसीब होंगे, उखरवी बेहतरियाँ हो जाएंगी, जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल फरमा देंगे। कुछ ऐसे हैं जो ना दोज़ख से डरते हैं, ना जन्नत की तलब रखते हैं, बस उन्हें नमाज मुसल्ले पर लाकर खड़ा कौन कर देता है, उसकी हया आ जाती है। जो हज़रत बीबी राबिया बसरी एक दफ़ा मौज में थी, एक हाथ में आग थी, एक हाथ में पानी, और तशरीफ़ लेकर जा रही, किसी ने पूछा, बीबी जान एक हाथ में आग है, दूसरे में पानी है, इरादा क्या है? आप फरमाने लगी कि पानी लेकर जा रही हूं कि उसकी जहन्नुम को बुझा दूं, और आग लेकर जा रही हूं कि उसकी जन्नत को जला दूं। बस फिर ना जहन्नुम रहे ना जन्नत रहे, जो भी सजदा रहे वो फकत यार के लिए।
یہ آخری بات وقت ہو گیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ہمیشہ جس کو بھی دعا دیتے اللہ تجھے ایمان عطا فرمائے، یعنی کامل ایمان، تو ظاہری طور پر تیرا وجود میرے ساتھ جڑ گیا ہے، میرے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، میرے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، میرے بتائے ہوئے کاموں پر چلتا ہے، اور رب اس ساری کیفیات کو تیری دل کی زمین تک پہنچا دے۔ پھر جس کی دل کی زمین پر ایمان وارد ہو جاتا ہے، سائنس سامنے موجود ہو یا نہ ہو، وہ پٹری سے اترتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سائیں موجود ہو یا نہ ہو، وہ اس رستے سے قیامت تک زندگی اس کی جو ہے وہ اترتا ہی نہیں، وہ قبر میں بھی اسی معاملات پر لگا رہتا۔ یہ دعا دیتے، اس کا مختصر سا ایک راز سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے اکثر یہ دعا میں کہتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ذرا کبھی غور کیا ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروردگار خاتمہ ایمان پر فرما؟ کیا ہم زائب ایمان نہیں؟ بولو، کیا ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے یکتا ہونے پر؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اقرار نہیں رکھتے؟ کیا آپ پر درود پاک نہیں پیش کرتے؟ سارے معاملات نہیں کرتے؟ آپ کی اتباع میں جتنے بھی جوگے ہیں، کیا آپ کی اتباع کی طرف لپکتے نہیں؟ سارے کام کرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں پروردگار خاتمہ ایمان پر فرما؟ اس کا راز یہ ہے کہ فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رستے میں سے جا رہے، تو جب گزرے تو اونچی آواز سے، بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے جائیں، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ جب کسی نے سنا تو کہا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو، میں منافق ہو گیا، یہ اپنی ذات کے ساتھ منافقت کو کیوں جوڑتے ہو؟ بس میں منافق۔ انہوں نے پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام کہتا ہے میں منافق ہو گیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی آغوش غلامی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کا کلام سناتے ہیں اور آپ سے سنتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ گویا جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جنت اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کی بات فرماتے ہیں تو یوں عرش سامنے دیکھتے ہیں، جنت کی بات فرماتے ہیں تو جنت کو سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زبان سے جو لفظ بھی صادر ہوتا ہے وہ گویا سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کی آغوش غلامی سے جدا ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو آقا یہ کیفیت باقی نہیں رہتی، میں سمجھتا ہوں میں منافق ہو گیا۔ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے مومن کی پہچان یہ ہے کہ کبھی ادھر، کبھی کیفیت بن جاتی ہے اور کبھی حال بن جاتا ہے۔ یہ مومن کی صبح یہ ہے تو شام یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر ایسی نسبت جو میری بارگاہ کے اندر تجھے عطا ہے، اگر اس میں دوام مل جائے تو فرشتے قطار اندر قطار رستوں میں تجھ سے مسافہ کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ جو کیفیت تو بیان کرتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں، فرمایا اگر اس میں دوام تجھے نصیب ہو جائے تو گھر بھی جائے تو ایسی کیفیت تجھ پر طاری رہے، تو پھر سن لے فرشتے قطار اندر قطار رستوں میں تجھ سے مسافے کے واسطے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ جو سائیاں دعا دیتی اللہ تجھے ایمان، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے دوام عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے اس کیفیت و اس حال کے اندر۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑی راز، تو اس میں کہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ خاتمہ ایمان پر کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ کیفیت صبح یہ ہے تو شام کو یہ زندگی جا رہی ہے نا۔ ایک لمحہ آپ ادھر ہیں، ایک لمحہ ادھر ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، کبھی بندہ اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے، کبھی غفلت میں کچھ لمحے گزر جاتے ہیں، پھر اگلی لمحے جو زندگی میں آتے ہیں وہ پھر بندہ خیال آتا ہے تو ذاکر ہو جاتا ہے، پھر کبھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار وہ گھڑی جو آخر کی گھڑی ہے وہ ایمان والی ہو، تیری ذکر والی ہو۔ بات سمجھے؟ کہتے ہیں خاتمہ ایمان پر،
وہ خاتمہ ایمان پر مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ سونیا کدی ادھر تو کدی ادھر، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، مگر وہ جو آخری لمحہ آئے وہ ہم تیرے ایمان، دل ایمان کی زمین پر ہو، جب روح نکالی جائے تو وہ اس وقت کا جو لمحہ ہے وہ ایمان والا ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے جو شخص جس حال میں اٹھایا، یعنی اس کی روح قبض کی جائے گی، وہ اللہ کے ہاں برزخ سے اٹھایا بھی اسی کیفیت میں جائے گا۔ تو اس دعا کا راز سمجھ آیا؟ خاتمہ ایمان پر، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، جب روح نکالی جائے تو صاحب ایمان ہو، اور جب روح نکال کر قبر میں اتارا جائے کیفیت صاحب ایمان والی ہو، جب برزخ سے اٹھایا جائے تو ایمان والے ہو، اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو ایمان والے ہو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جس حال میں جس کی روح قبض کی جائے گی، اسے جب اٹھایا جائے گا، اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، وہ اسی حالت میں ہوگا۔ جو شخص اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، یاد رہے جس کو اس چیز کے اندر استقامت آ جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور ذکر کا اس کی زندگی کا طرز طریق یہ ہے، اسے جب موت کا وقت آتا ہے تو اس پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے جب برزخ سے اٹھایا جائے گا، ملائکہ اس کے حساب و کتاب کی غرض سے آئیں گے، اس وقت بھی خوف زدہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا۔ جیسے ایک بڑھیا تھی، ایک بی بی، ان پڑھ، بالکل چٹی ان پڑھ، اسے نہ نماز کا پتہ تھا نہ کسی اور چیز کا، بس آندہ سی تھی ایک کوئی کم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتی۔ زندگی میں جب کوئی پریشانی آنی، اس نے کیا کرنا، کثرت کے ساتھ آنکھیں بند کر لینی اور حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا، اس وقت تک جب تک اس کی پریشانی زائل نہ ہو جائے۔ وہ فوت ہو گئی، اس کے کسی ہمسائے کو ملی، خواب میں دیکھا جنت میں بڑے اچھے احوال کے اندر تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کے زیورات پہنے ہوئے۔ اس نے کہا بی بی تو تو نیکی کی تھی کوئی نہیں، تجھے تو ہم نے نیکی، تو ان پڑھ تھی، تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے تجھ پر یہ مہربانی کیسے فرمائی؟ وہ کہنے لگی کہ جب منکر نکیر آئے مجھ سے سوال کرنے بڑی خوفناک شکل میں میری قبر کے اندر جب آئے تو میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، اور جس طرح میرا دنیا کے اندر میری عادت بنی تھی پریشانی دیکھ کر سونا یاد آندہ سی، میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کثرت سے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ تو وہ جو ایک عادت بنی ہوئی تھی، بس اس عادت نے مجھے بچا لیا، میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کثرت سے بلند آواز سے حضور پر درود پاک پڑھنا شروع ہوا۔ کچھ دیر بیتی تو قبر میں خاموشی سی ہو گئی، جب میں نے دیکھا تو وہ جا چکے تھے اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا نا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، جس لمحے آپ کی روح قبض کی جائے گی، جو کیفیت و حال آپ پر وارد ہوگا، اسی کا وہی کیفیت قبر میں بھی رہے گی، برزخ میں بھی، اور اللہ کے ہاں جب پیش کیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، اسی حال میں ہی اٹھایا جائے گا، آخری لمحہ جس حال میں بیتا ہوگا۔ تو پھر تو فرمایا کہ جس بندے کا طرز طریق زندگی میں یہ ہو، وہ صبح بھی اللہ نے پکارتا۔ ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ، میرے سے زیادہ آپ کے ساتھ قربت کس کی تھی؟ میں نے آپ کی زندگی میں دیکھا کبھی کوئی نئی چیز خریدنی، کوئی گاڑی لے لی، کوئی کپڑے لے لیے، کچھ دنیاوی ساز و سامان، جب بھی کوئی چیز نئی خریدی، خریدتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتے اور اسے لیتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتے اور اسے استعمال کرتے ہوئے بھی درود پاک پڑھ کر استعمال کرتے۔ کہیں گاڑی میں سفر کرنے جانا تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا، میرے ساتھ مل کر کوئی دنیا کی بات نہ کرے، میرے ساتھ مل کر سارے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرو، کوئی تیسری بات نہ ہو، درود پاک اللہ کا ذکر کرتے جانا، پھر کچھ عرصہ بیت جانا، وقت گزر جانا، آدھا کو رستہ ہو جانا تو فرمانا اب میرے ساتھ مل کر حضور پر درود پاک پیش کرو۔ اتنا یہ اللہ کا ذکر کرنا، حضور پر درود پڑھنا، اتنے میں منزل آ جاتی ہے اور پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جو تلقین تھی کہ آپ حجرے سے دربار پر جاتے یا وہاں سے مسجد میں آتے، غلاموں نے تلقین یہی سی کہ درود پاک پڑھا کرو، یعنی ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے پر درود پڑھا کرو۔ یہ انسان کی تربیت ہے، اور جس کی تربیت ایسی ہو جائے
اس کی عادت بن جاتی ہے، اور جو عادت بن جائے وہ عادت قبر تک زندہ رہتی ہے، تو پھر وہ عادت اس بیوی نے بچا گئی کہ نہیں؟ اس لیے اپنی عادتیں جو ہیں وہ ایسی بنائیں کہ جب بھی کوئی کام کریں حضور پر پہلے درود پاک پیش کریں، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اس کے بعد وہ کام کریں۔ ایک شخص تھا کہ اس نے دیکھا، یہ آخری بات ہے کیونکہ اس کی مطابقت رکھنے والی اور اس بات اور اس کے اندر وزن عطا کرنے والی بات ہے۔ ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ، پرانے وقتوں کی بات ہے، اپنی والدہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گیا، حج عمرے کی غرض سے۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ کعبہ کے سین کے اندر ہر مقام پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتا۔ اس دور کے ایک بڑے جلیل قدر بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہر مقام پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتا، اسے پایا۔ میں نے اس کی اصلاح کے واسطے کہ یہ مقام فلاں ذکر کا ہے، یہ فلاں مقام استغفار کا ہے، اس کو سمجھانے کی غرض سے اس کے قریب بڑھا تو کہا ہے نوجوان تو ہر جگہ ہی درود پڑھتا جا رہا ہے، یہ مقام تو اس چیز کا ہے، یہ مقام اس چیز کا ہے۔ وہ کہنے لگا پہلے میری آپ بیتی سن لو، پھر بتانا ہے میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنا قصہ بیان کرنے لگا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا، اور میری والدہ جب کعبۃ اللہ کے سین میں آئی تو اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ بیٹا مجھے ذرا اونچا اٹھا کر کعبے کے اندر داخل کر، میرا جی چاہتا ہے میں کعبے۔ اس دور میں آج سے 200-250 سال پہلے دروازہ کھلا ہوتا تھا، اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ دروازہ ہفتے میں 2 دن کھلا جاتا تھا۔ تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بیٹا مجھے کعبے کے اندر داخل فرما، میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کی خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے اسے اٹھایا اور کعبے کے اندر داخل کر دیا۔ گنہگار تھی، خطا کار تھی، مگر اس کے اندر ایک عمل ایسا تھا کہ حضور پر درود پڑتی تھی۔ کہتا کہ جب میں نے داخل کیا تو وہاں انوارات الہی کا منظر ایسا تھا کہ وہ جو گناہ تھے وہ اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، طبیعت کے اندر جو خرافات تھی وہ طبیعت پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور جو پیٹ تھا، بدن تھا، وہ پھولنا شروع ہو گیا۔ اب میں اندر کعبے کے اندر یہ موجود ہوں اور یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور خوف زدہ ہوں کہ اس حالت میں والدہ کو باہر لے کے جاؤں گا تو کیا عزت رہے گی، اور خوف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں زاروں قطار ہونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت ہستی کعبے کے اندر داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے میری والدہ کی طرف اشارہ کیا۔ میری والدہ اشارہ کرنا تھا کہ وہ ان کا بدن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور چہرہ جو سیاہ تھا وہ روشن ہو گیا۔ کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے تشریف لے کر جانے لگے، میں نے عرض کی آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے بچا لیا؟ فرمانے لگے میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی کہتے کہ میں نے جب یہ سنا میں نے عرض کی آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ وہ کیونکہ درود پاک پڑھتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا صلہ دینے تشریف لے آئے، تو کہا کہ مجھے آقا کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ فرمانے لگے اے میرے امتی، نصیحت چاہتے ہو تو جب بھی قدم اٹھانا مجھ پر درود پڑھنا، اور جب قدم رکھنا تو مجھ پر درود پڑھ کر رکھنا۔ وہ کہنے لگا، اس ہستی سے کہنے لگا اب بتائیں میں ہر جگہ حضور پر درود نہ پڑھوں تو اور کیا کروں؟ تو وہ جو سائیں دا طریقہ سی اب کچھ سمجھ میں آیا، تو درود پاک سے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ فرمایا نا کہ میں چاہوں تو نیکی سرزد ہوتی ہے، میں چاہوں تو اپنی رحمت کسی کے اوپر نچھاور کر دوں، میں چاہوں تو اسے محروم کر دوں، مگر سونیا جب کوئی بندہ آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، مجھ سے اپنے قلب پر، اپنے وجود پر 70,000 رحمتوں کے دروازے کھلوا لیتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔
تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام کذب اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔